بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ انعام سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے ذات واجب نے خدا مطلق نے معبود لم یزل نے اس آیت میں اپنے اقتدار کا بھی پتہ دیا ہے اور اپنے علم کی گہرائی اور گہرائی بھی بتائی ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرما اس کی اندیت میں ہیں غیب کی چابیاں. ادھر ادھر دیکھنا چھوڑو، میری طرف دیکھو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اس کی اندیت میں ہیں غیب کی چابیاں. لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں کہاں ہیں سوائے اس کے. ہاں، آیت کا ترجمہ اگر یہاں لکھ لو گے پھر اگلی منزل انشاءاللہ آسان ہے. وَعِندَهُ، اس کی اندیت میں ہے مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں. لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا کہاں ہے سوائے اس کے. یعلم ما فی البر والبحر، وہی جانتا ہے خشکی میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے. وما تسقط من ورقۃ، اگر کہیں تاریکیوں کے پردے میں کوئی پتا بھی گر رہا ہے تو اسے بھی جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور اگر کہیں زمین کے پاتال میں ظلمات میں دیجوریوں میں کوئی تخم کا دانہ چھپا ہے تو اسے بھی جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کا ذکر کتاب مبین میں ہے. جو نقل جب ترجمہ ختم. ہر حلال زادہ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا. کیا باتیں کی ہیں خدا نے؟ غیب کی چابیاں میری اندیت میں ہیں، سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا ہے کہاں. بر و بحر میں کیا ہے یہ جانتا ہے. کہیں ظلمات میں پتا بھی گر رہا ہے اسے جانتا ہے. کہیں زمین کے پاتال میں دانہ چھپا ہے اسے بھی دیکھتا ہے. اور پھر یہ سارے کا سارا اور ہر خشک و تر کتاب مبین میں ہے. کہنا یہ ہے منڈی والوں، ہر خشک و تر شے کا ذکر ہے کتاب مبین میں. اور یہی کتاب مبین کہہ رہی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. میں نہیں جانتا کہ کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ، کس کے شہن دل میں اترا ہے. دونوں آیتیں ہیں جمیل شاہ جی. ہر رطب ہر یابس کتاب مبین میں ذکر ہے. امام مبین کے سینے میں لسٹ نہیں، فہرست نہیں. احسینا ہو، امام مبین نے ہر شے کو گھیرے میں لے رکھا ہے.
10 चेहरों पे अभी हैरत है, उन्हें भी साथ मिला लूं। जब ये आयत उतरी, मुसलमानों के पहले खलीफे ने खड़ा होकर सवाल किया। मुफस्सिरीन अहले सुन्नत तफसीर दुर मंसूर पढ़ लेना, सुयूती लिख रहे हैं। सवाल हुआ, या रसूलल्लाह अतौरातुन हुआ, सरकार जो इमाम मुबीन है वो तौरात है? काला ला, कहा नहीं, तौरात इमाम मुबीन नहीं। इंजीलन हुआ, सरकार इंजील इमाम मुबीन है? काला ला। अल्लाहुल महफूज हुआ, सरकार लौहे महफूज इमाम मुबीन है? नहीं। बात यहां पहुंची थी इला अमीरुल मोमिनीन कद्दमल मस्जिदा, अचानक शौहर बतूल ने दहलीज मस्जिद पे पांव रखा, रसूल ने फरमाया ज़ाका हुवल इमामुल मुबीन। समझ में आ गई बात? खैबर शिकन को देख के फरमाया ये है वो इमाम मुबीन जिसने हर शय को अब शिराज साहब कहना मुझे ये है, इमाम मुबीन का भी फैसला हो गया कि अली है, और कुरान कह रहा है हर शय इसके घेरे में है। आसमान शय है या नहीं? अली के घेरे में। जमीन शय है या नहीं? बोलो। अली के, और यही तो नबी साहब इशारा है अली मुर्तज़ा शाह जी आयतुल कुर्सी में, वासिया कुर्सी समावात वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। फरमाया मेरी कुर्सी ने घेर रखा है सातों आसमानों को। सातों जमीनों को, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और वो जमीन और आसमान की हिफाजत से थकता नहीं। क्यों नहीं थकता ख्वाजा कौसर? फरमाया इसलिए वहुवल अलीयुल अज़ीम कि वो हिफाजत करने वाला अली भी है, अजीम भी है। बाहर वालों ठीक हो भाई? हाँ, जमीन शाय अली के घेरे में, जागते रहना। और कभी कभी मैंने तुम्हारा इम्तिहान भी लेना है कि अब तक जो मेरी लातादाद मजालिस और खिताबात सुन चुके हो, क्या याद है और क्या भूल गया? अर्श शय है या नहीं? और मैं बता चुका हूं तुम्हें इसी मिंबर से कि 73 फिरके के उलमा के यहां तस्दीक करो, मुंतहाए मकान का नाम है अर्श। अर्श कोई तख्त नहीं है कि जिस पे अल्लाह बैठा है, यानी जहां मकान खत्म हो जाए और ला मकानी शुरू हो जाए वो अर्श है। अब बिला तशबीह ये अर्श है, इसके इधर भी ला मकानी, इधर भी ला, यानी अर्श के चारों तरफ ला मकानी, इंतहाए मकान है अर्श। और अल्लाह कह रहा है इमाम मुबीन वो है जिसने हर शय को ना 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 मुझे नहीं खबर कि सोच के बीमार कितने हैं मेरे सामने और मानने वाले कितने हैं। मानने वालों के लिए जुमला है, अर्श शय है, अली ने अर्श को घेरे में ले रखा है, तो फिर मानना पड़ेगा खुद ला मकानी में रहता है।
کیونکہ عرش کے دائیں بائیں آگے پیچھے لامکانی، اور گھیرے گا تب اگر خود لامکانی میں ہو۔ کیمرے کے پیچھے والے ٹھیک ہے؟ اس کی اندیت میں ہیں غیب کی چابیاں۔ انہوں نے جب ایک ایک لفظ کی تشریح کا تو وقت نہیں ہوتا، ایک مجلس میں بندہ کیا کہے اور کیا چھوڑے، بارہ چیلنج کرنے لگا ہوں۔ منڈی کے اس منبر سے لے کر نجف کے حوضہ علمیہ تک میں ضامن، تمہارے رش سے لے کر ہجوم محشر تک، اللہ کی کچہری تک میں ذمہ دار۔ کوئی مائی کا لاز شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ذرے سے عرش تک علم کے گھوڑے دوڑائے غضنفر کے اس جملے کے رد پیش نہیں کر سکتا۔ جاؤ آئندہ جب قرآن پڑھو، جہاں اند رب کا اند اللہ اندہ، جہاں اللہ اپنی اندیت کی بات کرے، آنکھیں بند کر کے سمجھ لینا علی کی بات ہو رہی ہے۔ بڑی بات، میں راضی تم سے، شاہ نجف تم سے راضی ہو۔ کون ہے اللہ کی اندیت؟ علی۔ انتہائے قرب کا نام ہے اندیت، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی قریب ہے میرے، یہ بھی قریب ہے، وہ بھی قریب ہے، وہ بھی قریب ہے، لیکن فرق ہے جو جو ادھر بات سمٹے گی قرب بڑھتا جائے گا۔ اب خدا کرے گا، یقین ہے مجھے کہ سارے حلالی ہیں، سارے موالی ہیں، جیسے امجد پڑھ رہا تھا شعر میں، اور سب خریدار ہیں، سب برداشت کریں گے۔ یہ جو میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں یہ قرب نہیں، یہ لدن ہے، کیونکہ میرے جسم اور ان کے بیچ فاصلہ نہیں، میرا علم میرے اندر سے نکل رہا ہے، یہ میری اندیت ہے۔ نہیں بولے بڑی بات، سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، یعنی جب تک ظاہر کا رشتہ رہے قرب کی منزلیں ہیں، جب ذات کے اندر کی بات ہو وہ اندیت ہے۔ علی کا نمک کھا کے علی پر بھونکنے والوں، جو توحید کی گہرائیوں میں رہتا ہے، تیری سمجھ میں آ جائے گا۔ یعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے بر میں کیا ہے، بحر میں کیا ہے، یعنی خشکی میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے۔ اور یہ جمیل شاعری نقوی صاحب پہلے بتا دوں، تم سے جنات 10 گنا زیادہ ہیں، ان سے اشجار جھاڑیاں 10 گنا زیادہ ہیں، ان سے پرندے 10 گنا زیادہ ہیں، ان سے سمندر میں رہنے والی مخلوق 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار صادق کی حدیث کا ترجمہ پیش کیا ہے میں نے۔ تو اب ذرا تصور کرو کہ کتنی مخلوق ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں 1000 امتیں، 1000 جماعتوں کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، 600 امتیں سمندر میں ہیں، 400 خشکی پہ ہیں۔ تو اب ذرا اندازہ، یعنی اربوں کو اربوں دفعہ ضرب دو، اربوں سے اتنی مخلوق ہے۔ سر اٹھانا، تیرا 5واں امام مسجد میں ہے، ایک بندہ سورہ انعام کی تلاوت کر رہا ہے، جب یہاں پہنچا یعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے بر و بحر میں کیا ہے، معلوم فرما رب
جی مولا فرما انی لعارف من لو قام علی شاطئ البحر لیعرف دواب البحر باسمائها واماتها واماتها وخالاتها، فرمایا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ اگر وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہو جائے سمندر میں رہنے والی پوری مخلوق کے نام جانتا ہے۔ جو سمندر میں رہنے والی مخلوق ہے ان کے نام جانتا ہے، فقط ان کے اماتہا ان کی ماؤں کے نام جانتا ہے، واماتہا ان کی پھپھیوں کے نام جانتا ہے، وخالاتہا ان کی خالاؤں کے نام جانتا ہے۔ سائل نے شیراز صاحب سر پٹا کے حیران ہو کے کہا یا مولا یا من ہوا، مولا وہ کون ہے؟ فرمایا میرے سوا کون ہے؟ مولا کون ہے؟ فرمایا میرے سوا کون ہے؟ ہاں اللہ اکبر۔ خود علی کی زبانی فیصلہ کرواؤں؟ سب کی مرضی ہے، جو اندھیرے میں ہے جیو۔ جب جنگ نہروان سے، اب ذہن میں یہ رکھنا ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کی اندیت میں ہے غیب کی چابیاں، کوئی نہیں جانتا سوائے جیتے رہو اس کے۔ نقوی صاحب نہروان سے جب خطیب منبر سلونی واپس آئے، مسجد کوفہ میں منبر سجایا، علی منبر پہ تشریف لائے، وہاں جو خطبہ دیا ہے میرے مولا نے اس میں تمہیں یہ جملے ملیں گے۔ جس جس کے ہاں قوت خرید ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سماعت مجھے ادھار دے دے۔ اللہ کی حمد و ثنا کی، علی کا کوئی خطبہ حمد الہی سے خالی نہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہو؟ اللہ کی حمد پہلے کرتا تھا میرا مولا تاکہ مجھے لوگ اللہ نہ کہیں۔ کیونکہ علی اپنے آپ کو اللہ منوانے نہیں آیا، اس کو اللہ منوانے آیا ہے۔ خدا کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا جان لو انا الذی عندی مفاتح الغیب لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا۔ انا الذی عندی مفاتح الغیب لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا، انا ذو القرنین المذکور فی الصحف الاولی، انا صاحب خاتم سلیمان، انا ولی الحساب، انا صاحب الصراط، انا قسیم الجنت والنار باذن ربی، انا آدم الاول، انا نوح الاول، انا آیت الجبار، انا حقیقت الاسرار، انا مورق الاشعار، انا مونی الثمار۔ جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا؟ انا آیت الجبار، انا حقیقت الاسرار، انا مورق الاشعار، انا مونی الثمار، انا مفجر العیون، انا مجری البحار، انا الاسماء الحسنى، انا ذلك النور الذي اقتبس منه موسى الهدى، انا صاحب الصور، انا صاحب يوم النشور، انا مخرج من في القبور، انا صاحب نوح ومنجيه، انا صاحب ايوب المبتلى وصافيه، انا ارسلت الجبال الشامخات، وانا فجرت العيون الجاريات، انا مقدر الاقوات، انا الصاعقة الاعداء، انا مع رسول الله في الارض والسماء، انا صلاة المؤمنين وصيامهم، انا مولاهم وامامهم۔ کہیں میں نے یہ علی شاہ جی تمہاری فرمائش پہ پڑھنے لگا ہوں؟ ہاں، چونکہ پڑھی ہوئی بات پڑھنے سے گریز کرتا ہوں میں، اس لیے فرمائش بھی پوری کر رہا ہوں، بات بھی
نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ میں نے بے وقت کوئی بات شروع کر دی۔ انا صائقۃ ولا الاذان مع رسول اللہ فی الارض والسماء سر اللہ المخزون انا امر الذی بین القاف والنون انا الذی اقدر الاقوات وانشر الاموات انا العالم بمدار الفلك الدوار انا صاحب مقیار وقطرات الامطار ورمل الكفار باذن الملك الجبار والله لو كشفت عن مقامي هذا بما اقامني الله فيه لترجعون بعد كفرتم برسول الله وترجعون بعد كفارا ولا قلتم يا علي انت ولا شيء سواك وانا عبد من عبيد محمد۔ ارادے ترجمہ کروں یا ادھار کروں؟ اچھا ظاہر ہے پورے کا تو ہو ہی نہیں سکے گا۔ توجہ، جب بھی کوئی خطبہ شہنشاہ کا پڑھا جائے نا تو مقصر ملا کے پاس صرف یہی کٹ حجتی ہوتی ہے، یہ خطبۃ البیان ہے اور غالیوں کا لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات یہ ہے میرے پاس پہاڑوں سے زیادہ وزنی دلیلیں ہیں کہ خطبۃ البیان بھی لسان اللہ سے ادا ہوا ہے۔ جی پورا کارواں ہے دلائل کا، لیکن جو یہ پڑھا ہے اسے کوئی مائی کا لال خطبۃ البیان ثابت کرے گا؟ ہاں، اس خطبے کا ایک حرف بھی نہیں ہے اس میں۔ علی فرماتے ہیں او کوفے والو، میں ہوں وہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ جو پیچھے بیٹھے ہو اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہو، داد بھی اگلے والے دیں، نعرہ بھی اگلے لگائیں۔ میرے مالک امام علیہ السلام نے ہر چیز گھیرے تائیں فقیر دے نعرہ جڑا ملنگ لانا ارد گرد یادی جو گرد مردلالی سمجھ آگئی نے سارے محمدوں میں ہاتھ جا کے سوا لکھ نعرہ جو میں ہوں بلا تشبیہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا، رسول کے بعد سوائے میرے کوئی نہیں جانتا کہ ہیں کہاں۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھانا آگے نقوی صاحب جویل شاہ جی میرا مولا فرماتے ہیں انا ذوالقرنین المذکور فی الصحف الاولی، فرمایا پہلے نبیوں کی کتابوں میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ میں علی ہوں۔ انا صاحب خاتم سلیمان، فرمایا روئے زمین پر سلیمان کی حکومت تھی، ہوا پہ حکومت، فضا پہ حکومت، خلا پہ حکومت، بادلوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت تھی نا، راز انگوٹھی میں تھا۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم اس انگوٹھی کا مالک میں علی ابن ابی وہ انگوٹھی میری ملکیت ہے۔ انا ولی الحساب، فرمایا مخلوق کا حساب لینے والا میں ہوں۔ اب یہ بھی بدقسمتی ہے علی مرزا شاہ جی کہ علی پڑھنے سے پہلے علی والوں کے چہرے پڑھے جائیں۔ میں نے حساب لینا ہے کیونکہ بنتا ہی میرا ہے۔ امجد چیلنج کرنے لگا ہے غضنفر، نماز روزے کا حساب نہیں ہوگا، حج زکوٰۃ کا حساب نہیں ہوگا،
نہیں, اگر اس کا حساب ہونا ہے تو پھر اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے کہ جہاں نمازی نمازوں کے گھمنڈ میں، روزے دار روزوں کے زوم میں، حاجی حج کے ناز میں جنت کی طرف چلیں گے اور آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، ٹھہراؤ ان سے ایک سوال کرنا ہے. انہم مسئولون، اور بھری پڑی ہیں تفسیریں، انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے علی کی ولایت کا سوال کرنا ہے. پالنے والے یہ کیا تو نے حساب کیا ہوتا، علی کے پیش کیوں؟ ہمارا قانون یہ ہے علی میرا کھاتا رہا، حساب میں نے لیا، تم علی کا کھاتے رہے ہو، حساب بھی علی لے گا. علی نے میرا کھایا، میرا اس کا حساب، تم نے علی کا کھایا، علی کا اور تمہارا حساب. اسے فرمایا انا ولی الحساب، میں ہوں حساب لینے والا. توجہ، انا صاحب الصراط، صراط کا مالک میں ہوں. انا قسیم الجنت والنار باذن ربی، اپنے پروردگار کے اذن سے جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والا. میں علی اور خواجہ کوثر حیدر شاہ علی شاہ جی، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پوری ایک مجلس پڑھی ہوئی ہے اشرۂ محرم میں نے آپ کے سامنے علی کی تقسیم پر. جمیل شاہ جی نقوی صاحب، جس طرح علی جنگ لڑتے رہے ہیں دنیا میں، اسی طرح تقسیم کریں گے جنت جہنم. نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ایک بچہ بھی بغیر سمجھ کے یہاں سے چلا جائے. علی کی جنگ کے انداز ہی دو ہیں، کبھی ذوالفقار مردم شکار کو ہاتھ میں لے کے لڑنا، کبھی کبھی جب ذائقہ میں ذوالجلال جلال میں آ جاتا تھا تلوار ہاتھ سے چھوڑ دیتا تھا. چلے تو نہیں گئے ہونا کہیں. خود دلدل محشر خرام کی زین کو رحل سمجھ کے قرآن ناطق اپنی تلوار کو ہدایت دیتا، بجلیوں سے کروڑوں گنا زیادہ تیزی سے ذوالفقار سر کاٹتی اور علی زین دلدل میں بیٹھ کے حکم دیتا، اسے مارو، اسے چھوڑو، اسے مارو، اسے چھوڑو، اسے مارو، اسے چھوڑو. سمجھ آگے بات. اور لوگ سوال کرتے کہ مولا جس تیزی سے تلوار حملے کرتی ہے، رکتے رکتے بھی 10 15 20 سروں کی نظر اتر جانی چاہیے، مگر یہ کیسے کبھی ایک سر کبھی 2 سر چھوڑ دیتی ہے؟ بادشاہ فرمایا کرتے تھے تم اندھا دھند مارتے ہو، میری عین اللہ ہی نگاہیں پشتوں کے صحن میں جھونک کے دیکھتی ہیں، قیامت تک ایک بھی حبدار پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. اور سوال ہوا میرے مولا سے، مولا حبدار ایک پیدا ہوگا،
काफिर तो करोड़ों पैदा होंगे। शायर नजफ फरमाते थे करोड़ों दुश्मनों की मौत के मुकाबले में एक दोस्त की जिंदगी अली को ज्यादा प्यारी है। जो अली एक हुबदार के लिए करोड़ों काफिर बर्दाश्त कर लेता है, वो कयामत के दिन हुबदार को अकेला छोड़ देगा। जो हाँ, मैं राजी हूं तुमसे, कहो तो बस करूं। भाई जो 4-5 बंदे बोले हैं यही सुनना चाहते हैं ना। अना आदमुल अव्वल, जागोगे। अली फरमाते सबसे पहले वाला आदम मैं अली हूं। नकवी साहब 10 लाख आदम तक की हदीस मैंने पढ़ी। हाँ, किसी को 10,000 आदम बताए, किसी को 50,000, किसी को 80,000, यानी जैसा किसी का ज़र्फ था वैसा बताते। आखिरी हदीस है 10 लाख। और अली फरमाते पहले पहले वाला आदम मैं हूं, बाकी जागना सही, बाकी जितने आदम हैं मेरी शबी हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं। नारा ढिला ना मारो। नारा तो चलो आपने जैसा लगाया उसकी मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो बात ही और की है। रवेश इरफान पे चलना है मेरे साथ। बड़े शुक्र है, 2 दरवाजे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। फैसला करते हो या ताले लगवाऊं? मैंने तो वैसे अभी 8 दिन यहां रहना है, नुकसान तुम्हारा होगा, वरना जल्दी जल्दी फैसला करो और अपने अपने घर जाओ। अली फरमाते हैं अव्वल और हकीकी आदम मैं हूं, बाकी मेरी शबी है। ये सामने शबी है रोजे की, ये अफजल है या हकीकी रोजा? बोलो, बार बार हकीकी रोजा अफजल है ना, लाखों करोड़ों गुना इससे अफजल। इसको क्यों झुकते हैं? शबी है। अब आदम है अली की शबी, और जब अली की शबी सजदों में आ सकती है, नमक हराम अली तेरी नमाज में क्यों नहीं आ सकता? समझ में आ रही बात? शबी को नूरी सजदा करें। समझ में आ रही बात या नहीं? शबी को नूरी सजदा करें, खाकी नाम न ले, अल्लाह करे उसे नसीब न हो। यह नाम हर एक का मुकद्दर है ही नहीं। सूरह तौबा को पढ़ना, अल्लाह कुरान में कह रहा है कलिमतुल्लाह है अल उलिया, जो अल्लाह का कलमा है
وہ اولیاء ہے، وہ علویت والا ہے، وہ علی والا ہے۔ سر اٹھا، ایک حوالہ تو اب بھی کچھ کتابیں ساتھ ہیں میرے، ایک تو آج دکھا سکتا ہوں، وقت دو تو بہت سے۔ علی فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ میں نے اللہ اللہ کرنا بعد میں شروع کیا، میرے اللہ نے علی علی کرنا پہلے شروع کیا۔ اب یہ دیکھ لو، اللہ اللہ کیا ہے علی نے، اور علی علی کیا ہے جلی نے۔ اگر خدا سے پیار ہے تو اللہ والا ورد اختیار کرو۔ چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ انا نوح الاول، میں پہلا نوح ہوں۔ انا آیت الجبار، میں خدا جبار کی نشانی ہوں۔ انا حقیقت الاسرار، میں رازوں کی حقیقت ہوں۔ میں تمہاری تھکن تو اتار نہیں سکتا، میں نے تو لفظ بھیجنے ہیں، وصول تو خود کرو گے۔ انا مورق الاشجار، فرمایا برہنہ درختوں کو پتوں کا لباس پہنانے والا میں علی ہوں۔ انا مورع الثمار، درختوں کے پھلوں میں چاشنی اور شیرینی بھر کے ان سے اقرار ولایت کرنے والا میں ہوں۔ فرمایا جو پھل خوش مزہ لگے اسے پیر بھائی سمجھ کے چوما بھی کرو، کھایا بھی کرو، جو بد مزہ ہو لعنت بھیج دینا، علی کی ولایت کا منکر ہے۔ میں راضی ہوں تم سے، یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کر لی۔ انا مفجر العیون، زمین کی رگیں پھاڑ پھاڑ کے چشمے ابالنے والا میں ہوں۔ انا مجری الانہار، نہروں کو جاری کرنے والا میں علی ہوں۔ توجہ نبی صاحب، جس منزل پہ اب میں پہنچا ہوں یہ تو آپ سب جانتے ہو کہ علی کی ذات پہ غضنفر کو سمجھوتا کرنا نہیں آتا، کسی کو بھلی لگے بری لگے، سر سے گزرے دل میں اترے، کلیجے پہ خراشیں آئیں، چہرے پہ پھول کھلے، یہ ہر بندے کا اپنا مقدر ہے۔ علی فرما رہا ہے، اب دیکھو اسماء حسنہ سنا ہے نا؟ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں کتنے؟ خاشات باش، علماء کہتے ہیں 99، چلو ہم انہی کی بات مان لیتے ہیں، علماء کی عزت رکھ لیتے ہیں، یعنی خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، قادر ہے، قدیر ہے، رؤوف ہے، عطوف ہے، یہ سارے اس کے اسماء حسنہ ہے۔ توجہ، علی فرماتے ہیں انا واللہ الاسماء الحسنہ، میں اکیلا علی
اس کے اسماء حسنا ہوں. یہ حقیقت ہے، اسی علی کی قسم، جلی سے کوئی رابطہ ہے دیکھنے کا دکھانے کا تو وہ علی کا ہے. تیرے میرے ابا آدم کو بھی اس نے بتایا کہ وہ ہے. اگر یہ نہ بتاتا تو آدم کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ ہے. میں ہوش ما حسنا. اب کچھ چہروں پہ سوالیہ لگا ہوا ہے. یہ تو پھر بھی جمیل شاہ جی نے کوئی چھوٹی بات ہے. علی مرتضیٰ شاہ جی میرا مولا فرماتے ان اللہ خلا 99 اسما بخیط القدرت والوسن، کہ اللہ نے اپنے جتنے اسماء حسنہ ہیں ان کا لباس بنا کے اسے مشیت کے دھاگے سے سی کے مجھے پہنا دیا. اے کاش لوگ تھکا بھی نہ کرتے. اسماء حسنہ کا کرتا بنا کے، چولا بنا کے، قمیص بنا کے مجھے پہنا دیا. یہ اب اس سے بھی بڑی بات ہے. اس کے اسماء امجد کرتا ہے علی کا، لباس ہے علی کا، پیرہن ہے علی کا. یہ میرا کرتا ہے، میں خود پہنوں، کسی سائل کو دے دوں، آپ کی حصے داری ہے. تو کرتا جو میرا ہے، اگر علی کو اسماء مان لیا ہوتا تو میں یہ جملہ نہ کہتا. اب یہ علی کی مرضی ہے، چاہے تو لے لباس خود پہنے، چاہے کبھی کمبر کو عطا کر دے، کبھی سلمان کو عطا کر دے. پڑھ رہی میری بات یہ نہیں؟ ہاں یہ اس بسم اللہ اس شہنشاہ کی مرضی ہے، چاہے تو خود استعمال کرے، چاہے تو کسی کو خیرات کر دے. بس خواجہ کوثر اتنا ہی اشارہ کرنا ہے میں نے. اس اشارے کے پیچھے پیاز کے پردے سے بھی زیادہ باریک پردہ ہے. اگر وہ میں نے ہٹا دیا ظرف چھلک نہیں الٹ جائیں گے. بس اکیلے سوچنا یہ لباس ہے علی کا، چاہے تو خود رکھے، چاہے تو کسی کو عطا کر دے. یا علی یہ نام تو اللہ ہے. فرمایا جاہل نہ بن، یہ تو لفظ ہیں، لفظوں سے کام نہیں بنتا، معانی سے کام بنتا ہے. منبر لفظ ہے، جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ معنی ہے. یہ نہ ہو اور تم سارا مجمع میں مجلس پڑھنے آؤں اور ورد کرنا شروع کر دو منبر 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 منبر، لگ جائے گا جب تک معنی نہ ہو. پیاس لگی ہو پانی 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 کہتے رہو، معنی نہ پیو، کام بنے گا. علی فرماتا ہے خالق ایک لفظ ہے، اس کا معنی ڈھونڈو. رازق لفظ ہے، اس کا معنی تلاش کرو. رحمان لفظ ہے، معنی تلاش کرو. رحیم لفظ ہے، معنی تلاش کرو. بیٹے کی خواہش ہے، خالق کو پکار تو رہے ہو، معنی کا پتہ ہی نہیں. بھوک ننگ کے ہاتھوں پہ حال ہو، یا باسے تو یا رازے کو پڑھ رہے ہو، معنی کا پتہ نہیں. یاری معنی کہاں ملے گا؟ فرمایا نحن معنیہ، اس کے معنی ہم 14 ہیں.
خوش رہو, جیتے رہو, راضی میں تم سے. نقوی صاحب سارا کچھ چھوڑ دیا, ایک جملے کا ترجمے کی اجازت چاہتا ہوں اگر ہو تو. علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین وصیامہم انا مولاہم و امامہم. اب علی کو بھروسہ کتنا ہے اپنے شیعوں پر, فرماتے ہیں میں مومنین کی نماز ہوں, سلاد میں علی کا نام نہیں لیتے کیا ہوگا؟ مومن کہاں ہوگا وہ؟ اسی لیے تو میرے مولا نے کہا میں مومن کی اچھا پھرو میں چاہتا ہوں یہ بچے بھی کچھ سمجھیں. کیا مطلب ہے علی بادشاہ کے فرمانے کا میں مومنین کی نماز ہوں؟ اب دیکھیں کوئی غیر شیعہ آپ سے پوچھتا ہے یہ شیعہ والی نماز کیا ہے, آپ کہتے ہیں یہ نیت ہے سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ قدر پڑھو, پھر تسبیح پڑھو سبحان ربی العظیم, پھر سبحان ربی الاعلیٰ, پھر یہ قنوت پڑھو, پھر اسی طرح رکوع کرو, پھر سجدہ کرو, پھر تشہد پڑھو اور نماز. یہ ہے نماز. آئی بھلے بات, تم نے غیر شیعہ کو کہا یہ ہے نماز. علی کہتا ہے میں ہوں نماز. اللہ اکبر. نہیں بولے بڑی بات بھائی, تم نے کہا سورہ حمد نماز ہے, سورہ قدر نماز ہے, سبحان ربی العظیم نماز ہے, سبحان ربی الاعلیٰ نماز ہے. علی فرما رہا ہے میں نماز ہوں. یعنی علی بتانا یہ چاہتا ہے اگر دنیا کے بھاگ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا, پھر قیام میں بھی علی علی ہوتا, رکوع میں بھی علی علی ہوتا, سجدے میں بھی سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں. سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں. اگر لہو خالص نہ ہو تو بتا کیسی, تمہاری بھی تو کچھ علی یہ سارے حلالی ہیں, سارے موالی ہیں, میرے کان میں سرگوشی الہام کر دے. یہ کیا قیام میں علی علی ہوتی, رکوع میں علی علی ہوتی, سجدے میں علی علی ہوتی. کہا جاہل نہ بن, جو پہلے پڑھتا ہے نماز میں یہ کیا ہے؟ مولا قرآن. فرمایا سامنے تو ہر رکن میں آ سکتا ہے, نعت کا ہر رکن میں نہیں. درود پڑھ لو مل کر آواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو, آباد رہو, مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. یہ جملہ بھی آپ کے لیے پوچھا تاکہ تمہارے احساس کو بیدار کروں کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں, اگر چار آنسو نہ بہیں, آنکھوں میں نمی نہ اترے, شام سے آنے والی بیوی راضی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. منبر کی قسم ہے آپ کے اس خادم نے وہ مسئلے حل کیے ہیں جو صدیوں سے لٹکے ہوئے تھے, لیکن یہ مسئلہ آج تک, یہ بھی منبر کی قسم کھا رہا ہوں, آج تک میں نہیں سمجھ سکا کہ عزادار کا آنسوؤں سے رشتہ کیا ہے.
मेरी समझ से बाहर है। फजाइल में कहना पड़ता है मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो। मैं इधर मसाइब की तैयारी हुई नहीं, आंखों के बादल बरसना शुरू हो गए। खुद तवज्जो, हमारी समझ में तो इतनी सी बात आती है कि शायद हर आंसुओं के पीछे हसरत है अली की बेटी की। हाँ, तो तुम्हारी तवज्जो हो चुकी। मैं गुजरे हुए वक्त का लम्हा याद दिलाता हूं और 3 मिनट में मैं मिंबर छोड़ दूंगा, इस यकीन के साथ कि जिसके सीने में पत्थर नहीं गोश्त है वो कब्र में भी इबादत करेगा। 10वीं का सूरज डूब गया, बगैर तमहीद के मैंने बात शुरू कर दी। मैं 2 फिक्रें याद कराना है और आपकी दुआ से रुखसत चाहनी है। मैंने कहा आशूर का सूरज डूब गया, शाम का झुटपुटा है। मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो, बाहर वालों तुम भी देख लो, क्यों जोड़े हैं? हकीर सा खादिम हूं तुम्हारे मजहब का। अज़ादार का दिल बहुत नर्म और नाजुक होता है, चोट लगे तो लिल्ला मुझे माफ कर देना। उसी शाम के झुटपुटे में शिमर हरामी ने वो हद अबूर की जहां मोहम्मद भी रुक जाता था। मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अज़मतुल्लाह। जहां रसूल भी रब जाते थे, बहुत आ गया ज़हन में, चूंकि अभी इंतकाम की आग शामियों हरामियों की ठंडी नहीं हुई। कहा खीमे लूटो, फिर हाथ जोड़ रहा हूं। लूटने वाले सैयदों एक तरफ से नहीं आए, एक दस्ता इधर से आया, एक दस्ता इधर से आया। जो शिमाल से आए उनके घोड़े जनूब को दौड़ने थे। जनूब वालों के शिमाल में जो तेरी बीबी लाहौर में आई है, इसकी एक बच्ची है, उम्र 6 साल है, नाम आतिका खातून है। ये दरवाजे पे खड़ी थी, घोड़े दौड़ते देखे, बच्ची दहशत से खीमे के अंदर नहीं जा सकी। बस मैं यही कह सकता हूं, इधर वाले घोड़े इधर गुजर गए, उधर वाले घोड़े इधर गुजर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी दुआ है मौला तुम्हें और किसी गम में कभी न रुलाए। जब गर्द फटी, ज़ैनब को पता चला कि मुस्लिम की बच्ची शहीद हो गई, बीबी आतिका के सराने पहुंची। बस मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं, लाश उठाने की कोशिश में है बीबी, कभी सराहने से उठाती है, अल्लाह जाने वजह क्या है, उठा क्यों नहीं सकती। फिर पांव की तरफ आती है, उठाती है, सर, पांव, पांव, सर। मेरा आखिरी लफ्ज समझ आ गया तो जिंदगी भर रोएगा। जब नहीं उठाई जा सकी लाश, उठ खड़ी हुई, मक्तल की तरफ देख कर कहा, हुसैन मुझे इतना बता कि कासिम की लाश उठाते वक्त अगर तेरे पास चादर ना होती तो तू कासिम की लाश कैसे उठाता। मुझे आतिका चुननी पड़ गई है, चादर मेरी शिमर ले गया, चादर मेरे पास नहीं, बच्ची की लाश कैसे उठाऊं। हमारी जो रिदा बयानी जो उनकी औलाद है जो मकरूर तंदुरुस्त हैं, जो बेपनाह क़ैद हैं।
جميع مومنین مومنات کے جو آجات قواعد اور شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جب ظہور. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد أجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين.